کہا کہ اے فوج اشقیا، کیوں میرے خون سے تم اپنا ہاتھ رنگتے ہو؟ ارے ابھی بھی وقت ہے، تم اس سے باز آؤ، توبہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ کن لوگوں کی خوشنودی کے لیے تم نے میرے خون پر کمر باندھ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں مارتے ہیں، اور چاہے ادھر کی دنیا ادھر رہ جائے، ہمیں اسلام سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، ہم تو تمہیں قتل کریں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ تم یزید پلید کی بیعت کرو۔ یہ سننا تھا کہ امام مظلوم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فوج اشقیا نے دیکھا کہ امام حسین خاموش کھڑے ہیں نرغے اعلیٰ میں، ہر چہار جانب سے انہوں نے ہجوم کیا۔ امام حسین صبر کر رہے ہیں، امام حسین کھڑے ہیں، ہر چہار جانب سے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ امام حسین حجت تمام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی، اور اس کے بعد امام مظلوم نے ذوالفقار نکالی، اور ذوالفقار نکال کر کے فوج اشقیا پر حملہ کیا۔ انہوں نے جب امام حسین کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ پیچھے کی طرف بھاگے، اور یہاں تک امام حسین نے بھگایا کہ ان کی پیٹھیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی۔ امام حسین نے کہا ترائی کا رخ کیا اور کہا کہ بھیا عباس، ارے تمہیں بڑی تمنا تھی لڑائی کی، تمہیں بڑی تمنا تھی جنگ کی، آج آؤ دیکھو کہ تمہارا بوڑھا بھائی کس طرح سے جنگ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر درمیان سے نکالی اور کہا کہ بیٹا علی اکبر، اب یہ حملہ تمہارے نام کا ہے، اور یہ کہہ کر کے اشقیا پر حملہ کیا۔ اب اشقیا میں ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، جدھر بھی دیکھتے ہیں موت سروں پر ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر طرف امان امان کی آوازیں ہیں، یہاں تک کہ حاطف غیبی کی صدا آئی، بس حسین بس، تم نے شجاعت کا جوہر دکھا دیا، اب صبر کا جوہر دکھاؤ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ امام مظلوم نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ ذوالفقار میان میں گئی تو بھاگی ہوئی فوج پلٹ آئی، اور پلٹ کے آ کر کے ابھی بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ امام کے اوپر حملہ کریں۔ دور سے وہ حملہ کرتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، اور امام حسین سر جھکائے ہوئے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ذوالفقار کو انہوں نے اشارہ کیا کہ اب میرے مقتل کی طرف چلو۔ ذوالفقار نے دھیرے دھیرے ادھر بڑھنا شروع کیا، ہر چہار جانب سے فوج اشقیا سمٹنے لگی، اور سمٹتے سمٹتے قریب آ گئی، یہاں تک کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ امام مظلوم کی پیشانی پر وہ تیر پیوست ہوا۔ امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ارے گھوڑے سے زمین پر کیسے تشریف لائے؟ گھوڑے سے جب تشریف لائے تو آپ کے تنے نازنی میں اتنے تیر پیوست تھے کہ چند سال تک آپ کا جنازہ تیروں پر معلق رہا، اور اس کے بعد امام حسین نے سجدہ آخر کے لیے سر جھکا دیا، سجدے میں تھے، فوج اشقیا نے ہر چہار طرف سے گھیر لیا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حسین کے اندر رمق حیات ہے کہ نہیں۔ حسین سجدے میں ہے، اشقیا چاروں طرف سے حلقہ کیے ہوئے ہیں، کیسے پتا چلے کہ حسین حیات سے ہے یا نہیں؟ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دور سے نیزے کی یعنی چبھونی شروع کی۔ ارے نیزے کی یعنی جب چبھوئی تو امام حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، چاروں طرف دیکھا، اور اس کے بعد گھٹنی اور چلتے ہوئے چند قدم آگے گئے، پھر سجدے میں سر رکھا۔ اب پھر وہ دور سے پتھر مارتے ہیں، جب کوئی پتھر آ کر کے لگتا ہے تو امام مظلوم سر اٹھاتے ہیں، اور سر اٹھانے کے بعد چند قدم بچوں کی طرح سے گھٹنیاں چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ ارے عمر سعد لعین نے کہا کہ اب حسین میں دفاع کی طاقت نہیں، حسین کو قتل کرو۔ ارے یہ سننا تھا، اس نے کہا کہ بے شمار زر جواب دیے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ 12 شقی وہاں پر پہنچے اور چاہتے تھے کہ امام حسین کو قتل کریں، لیکن نبی بھی روب امام اس قدر تھا کہ وہ وہاں پر جانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ ایک شقی وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ حسین تم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ امام حسین نے سر اٹھا کر کے کہا کہ ہاں شقی مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، ارے اس پتھر سے اس نے امام حسین کے منہ پر اور کہا کہ ظلم تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک شقی آیا، ارے اس نے کہا کہ تم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس شقی نے کہا کہ دیکھو ظلم ایسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے امام کے
जनाब सकीना दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उन्होंने पूछा, क्या फूफी मेरे बाबा को इस तरह से क्यों सताते हैं, कहा कि इन्हें इनाम मिलेगा। जनाब सकीना अपनी झोली लेकर के घूम गई दीदियों के बीच। ए दीदियों, जिसके पास जो कुछ भी हो दे दे ताकि मैं बाबा के कातिलों को दी। तो वो बाबा पर जोर कर रहा है नाम के लालच में। यहाँ तक कि एक शख्स आया और उसने पहलू पर नैज़े का ऐसा वार किया क्या इमाम हुसैन रह न सके, जमीन करबला पर सजदे में चले गए। और उसके बाद अरे शिमरे नहीं, खंजर लेकर के आगे बढ़ता है। इमाम हुसैन को ऊपर से पुष्ट लेटा देता है और खंजर इमाम के ऊपर चलाना चाहता है। उसने देखा कि इमाम कुछ कह रहे हैं, उसने कान लगा के सुना। इमाम उम्मत के हक में दुआ कर रहे थे, वो खंजर चलाने लगा। जनाब सैयदा फरियाद कर रही हैं, ओ शकी, अरे मेरे बेटे को न मार। लेकिन शिमर में एक ने सुना और इमाम हुसैन के सर तन में जुदाई कर दी। इमाम हुसैन का सर मुंह के नेज़े पर बुलंद हुआ और फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा। संभल